سلام دوستو، پروگرام مڈل ایسٹ میچز کے ساتھ میں ہوں شوزب عسکری۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت مشرق وسطیٰ کے لیے کیسی ثابت ہوگی۔ اگر ہم معروضی طور پر دیکھیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت فلسطینیوں کے لیے مزید تباہیاں لائے گی۔ ٹرمپ کی صدارت کا پہلا دور انتہا پسند مذہبی ایونجیلیکل کرسچنز کے لیے ایک قسم کا جنت کا زمانہ تھا۔ فلسطینی علاقوں پر قابض ناجائز بستیوں میں رہنے والے جیرڈ کشنر، جو کہ رشتے میں ٹرمپ کے داماد ہیں، وہ وائٹ ہاؤس کا اٹوٹ حصہ تھے۔ پھر ڈیوڈ فریمن کو یاد کیجیے، جو کہ ٹرمپ کے زمانے میں اسرائیل میں امریکی سفیر تھے۔ وہ اعلانیہ طور پر تمام تاریخی فلسطین کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت ہی میں امریکہ نے اپنی سال ہا سال کی پرانی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس کی تمام سرزمین کو غیر منقسم طور پر اسرائیل کا ابدی دارالحکومت قرار دیا تھا۔ It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. ٹرمپ ہی نے اپنی پہلی مدت صدارت میں واشنگٹن میں قائم فلسطینی تحریک آزادی کا کونسل آفس بند کیا تھا۔ یہ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے شام کی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا حق عملداری قبول کیا تھا۔ ٹرمپ ہی نے اپنی مدت صدارت میں ایران کے ساتھ ہوئی نیوکلیئر ڈیل توڑی تھی، جو کہ سال ہا سال کی عالمی سفارتکاری کے نتیجے میں سائن ہوئی تھی۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. ٹرمپ ہی نے ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی اور پاپولر موبیلائزیشن فورسز کے سربراہ ابو مہدی المہندس کو عراقی دارالحکومت میں ڈرون کے ذریعے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. پھر ٹرمپ ہی کے عہد میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو کچلنے کی ایک کوشش ابراہیم اکارڈ تھی، جس کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کو مختلف مراعات کے بدلے قائل کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو سفارتی طور پر تسلیم کر لیں۔ September 15th, 2020 was a historic day for peace. President Donald J. Trump brokered the signing of two peace agreements between Israel and Arab states, the first in more than a quarter century. UAE کو F-35 جہاز دیے گئے، بحرین سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی بادشاہت کا تحفظ کیا جائے گا، سوڈان سے کہا گیا کہ اس کا نام دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا جائے گا اور سوڈان پر عائد معاشی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، جبکہ مغربی صحارا خطے پر مراکش کی مکمل عملداری قبول کرنے کے عوض مراکش کو کہا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو سفارتی طور پر تسلیم کرے، قبول کر لے۔ مشرق وسطیٰ کے خطے میں ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر کے تصورات پر قائم ہونے والی تجارتی راہداری، جس کا اظہار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ستمبر 2023 میں حماس حملے سے ایک مہینے پہلے UN اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران کیا تھا، وہ عملی طور پر فلسطین کی قبر پر تعمیر کی جانی ہے۔ اس ٹریڈ روٹ کے نتیجے میں اسرائیل نے خلیج کی تمام دولت کا بینک بن جانا ہے۔ 6 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے سے ایک دن پہلے تک فلسطینی کاز عملاً دنیا کے ایجنڈے اور ضمیر سے غائب تھا۔ اگر ٹرمپ کی پہلی صدارت فلسطینیوں کا وجود نہیں مٹا سکی تو یقین جانیے ٹرمپ اپنی دوسری مدت صدارت میں یہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ ایونجلیکل کرسچن صہیونیوں کے لیے خدا کی طرف سے ایک اوتار کا کردار اب کی بھار نبھائیں۔ اسرائیل کے لیے ان کے نامزد امریکی سفیر کے خیالات دیکھے جائیں تو وہ اپنے بیانات میں یہ برملا کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جب بائبل میں لکھا ہے کہ تمام فلسطین یہودیوں کا ہے تو وہ اسے سچ ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اس لیے اسرائیل جہاں چاہے اپنی بستیاں قائم کرے، کیونکہ یہ تمام خطہ اسرائیل ہے۔ When the Bible says that God gave this land to the Jewish people, I accept that. I'm building because, I may want to one day purchase a holiday home. There's really no such thing as a Palestinian. There's not. Arabs and Persians, you don't have, and there's such complexity within that. There's really no such thing. That's been a political tool to try to force land away from Israel.
یاد رہے کہ بائبل کے تصورات پر قائم اسرائیل میں صرف تاریخی فلسطین ہی نہیں آتا، بلکہ اردن، شام، مصر اور سعودی عرب تک کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں۔ مائک حکابی کی بطور سفیر اسرائیل میں تعیناتی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ٹرمپ اپنی دوسری مدت میں مشرق وسطیٰ کے ساتھ اور خاص طور پر فلسطین کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو بہت بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ان کی پالیسی اور ٹرمپ کے خیالات میں مکمل اتفاق رائے ہے۔ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن اس وقت ٹرمپ کے حامیوں سے بھری ہے۔ امریکی سینٹ اور کانگریس میں بھی انہی کی اکثریت ہے جو ٹرمپ کی فلسطین دشمن پالیسیوں کے نفاذ کے لیے اب دن گن رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ٹرمپ کے پہلے دور کے سفیر ڈیوڈ فریمین نے 2022 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب سلیج ہیمر ہاؤ بریکنگ ود دا پاسٹ براٹ پیس ٹو دا مڈل ایسٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ جوڈیا اور سامریا، جو کہ فلسطینی سرزمین کے بیبلیکل نیم ہے، وہاں اسرائیل کی مکمل عملداری یقینی بنائے اور اس علاقے کو جلد از جلد اسرائیل میں ضم کرے۔ اندازہ یہی ہے کہ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں صہیونی لابی کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ وہ مغربی کنارے اور غزہ کی تمام سرزمین کو اسرائیل میں ضم کروائے اور جنوبی لبنان میں واقع دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر وہاں اسرائیل کا فوجی کنٹرول یقینی بنائے۔ اور ان اقدامات کو نافذ کرنے کی راہ میں بظاہر امریکی سیاسی میدان میں ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ان تمام حقائق کو یہاں دہرانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فلسطینی عوام کی اپنی سرزمین کے لیے دی گئی قربانیوں کو بھلا دیا جائے یا ان کا اعتراف نہ کیا جائے جو قربانیاں ابھی فلسطینیوں نے مزید دینی ہیں۔ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران دو امور ایسے تھے جس پر ماہرین کی زیادہ توجہ نہیں تھی۔ پہلا یہ کہ جب ٹرمپ انتظامیہ انتہا پسند زائنسٹوں کی کولونیل پالیسیوں کے مکمل ہم آہنگ تھی تو یہ لبرل صہیونیوں کے لیے اس خواب کی مکمل تباہی تھی کہ اسرائیل ایک دن لبرل زائنسٹ ڈیموکریسی بنے گا جہاں دنیا کے تمام یہودیوں کو امن سے رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ وہ خواب تھا جو اسرائیل کے بانیوں نے دنیا بھر کو دکھایا اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل کی۔ پھر تمام دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ یہی لبرل اسرائیلی تھے جنہوں نے غزہ اور مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کو ممکن بنایا اور وہاں کئی غیر قانونی بستیاں تعمیر کی اور اس میں لاکھوں اسرائیلیوں کو آباد کیا۔ اب اسرائیلی پارلیمان میں لبرل زائنسٹوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب اسرائیل میں حکمران طبقہ وہ انتہا پسند صہیونی ہے جنہیں کل تک امریکہ اور یورپ میں ہی نہیں بلکہ خود اسرائیل میں بھی دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ اب یہ انتہا پسند صہیونی نہ صرف اسرائیلی حکومت بلکہ فوج کو بھی چلا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی مدت صدارت کا دوسرا اثر جس پر ماہرین نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی وہ یہ کہ فلسطینی عوام کے ذہنوں میں آنے والی نفسیاتی تبدیلی کہ اب اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اوسلو معاہدے کے بعد جنم لینے والی فلسطینی نسل نے پچھلے 30 سے 35 سالوں تک سوائے موت، ذلت اور ہر روز کے بڑھتے ہوئے زمینی قبضے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ان کے نزدیک اسرائیل کا تعارف ایک قابض اور قاتل قوت کا ہے اور کچھ نہیں۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں فلسطینیوں کے ساتھ ہر وہ ظلم روا رکھا جو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس پر کوئی آسمان نہیں ٹوٹا۔ ٹرمپ کی ظالمانہ پالیسیوں کو بائیڈن انتظامیہ نے بھی بہت ڈٹائی کے ساتھ برقرار رکھا، مگر کوئی آسمان نہیں ٹوٹا۔ آسمان اس روز ٹوٹا جب حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر اس کی تاریخ کا سب سے بڑا خونی حملہ کیا۔ یہ فلسطینیوں کا ٹرمپ اور بائیڈن اور نتن یاہو کو جواب تھا۔ 7 اکتوبر کے حملے نے فلسطینی مسئلے کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران بنا دیا جو اس سے پہلے عالمی ضمیر سے مکمل اوجھل تھا۔ اگر 7 اکتوبر کے حملے نے اسرائیلیوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا ہے تو یہی حال فلسطینیوں کا بھی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد ہونے والے اسرائیلی حملوں میں لگ بھگ 1.5 سے 2 لاکھ فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے، ہزاروں ابھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی کوئی خبر نہیں، جن کی کوئی قبر نہیں۔ غزہ کی بستی صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے، وہاں انسان تو کیا جانور تک کے زندہ رہنے کا امکان باقی نہیں رہا، لیکن وہاں اب بھی 20 لاکھ فلسطینی محض 2 سے 4 مربع کلومیٹر کے علاقے میں محصور ہیں جن پر زندگی کی تمام ضرورتیں بند کر دی گئی ہیں اور آسمان سے ہر وقت ہزاروں کلوگرام وزنی بارود برسایا جا رہا ہے۔ چاہے وہ غزہ ہو یا مغربی کنارہ، اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے کوئی ریڈ لائن باقی نہیں چھوڑی۔ اب نہیں لگتا کہ کوئی فلسطینی وفد اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات پہ راضی ہوگا۔ یہی حال دوسری طرف اسرائیل میں بھی ہے۔
اسرائیلی پارلیمان کنیست نے حال ہی میں فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور اسے بین کر دیا ہے۔ ان دو انتہائی متضاد بیانیوں کے بعد اب فلسطینیوں کے پاس صرف دو چوائسز ہیں، وہ کچھ نہ کریں اور اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کا شکار ہوتے رہیں، یا پھر اسرائیل کے خلاف مزاحمت کریں اور مارے جائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے اس دوسری چوائس کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ غزہ سے ہوں یا مغربی کنارے سے۔ مشرق وسطیٰ کے ماہرین کی رائے کے مطابق عرب معاشروں میں اب سب سے زیادہ پاپولر جماعت حماس ہے۔ نابلوس، رام اللہ، بیت اللحم، جیریکو یا مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ، کسی بھی فلسطینی نوجوان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے مطالبات کی جائز ترجمانی کون کر رہا ہے، تو ان کا جواب کرپٹ اور بے اختیار فلسطینی اتھارٹی نہیں ہوگا بلکہ حماس ہوگا۔ حماس جسے امریکہ اور یورپ اسرائیل کی خوشنودی کے لیے ایک دہشت گرد جماعت قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کاملا ہیرس امریکی انتخابات جیت جاتی تو کیا مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کی حکمت عملی میں کوئی فرق آتا؟ تو جواب ہے یقیناً نہیں۔ اب ٹرمپ جیت گئے ہیں۔ ٹرمپ کے پاس بھی دو ہی چوائسز ہیں، یا تو اپنی پالیسی وہیں سے شروع کریں جہاں انہوں نے جنوری 2021 میں ختم کی تھی۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ اسرائیلی قابض سیٹلرز کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور وہ جب چاہیں جہاں چاہیں مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی بستیاں تعمیر کرتے جائیں تاوقتے کہ فلسطین کا عملاً نام و نشان تک مٹ جائے، یا وہ مشیگن میں مسلم عرب رہنماؤں سے ووٹ لینے کی خاطر کیا گیا اپنا وعدہ پورا کریں کہ وہ صدارت کا انتخاب جیت کر دنیا بھر میں جنگیں ختم کروائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں رستے ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ اگر نتن یاہو کو وہ سب کچھ کرنے دیا جائے جس کے وہ خواہش مند ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید لاکھوں فلسطینی شہریوں کا قتل عام، مغربی کنارے اور غزہ کی مکمل تباہی، شام، جنوبی لبنان اور جنوبی لبنان کے اندر جنوبی بیروت کی مکمل تباہی اور نہ جانے کیا کچھ۔ ایسی صورتحال میں صدر ٹرمپ جن کا وعدہ تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا سے جنگیں ختم کریں گے، ایک ایسی جنگ دیکھیں گے جس کا خاتمہ شاید دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ہو۔ We had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. ہاں، اگر ٹرمپ صدر ریگن کی طرح جرأت کا مظاہرہ کریں اور اسرائیل کو جنگ بند کرنے کے لیے کہیں، جیسا کہ امریکی صدر ریگن نے 80 کی دہائی میں ایک ٹیلی فون کال پر اسرائیل کو بیروت بمباری سے روک دیا تھا۔ لیکن ٹرمپ سے اس طرح کے کسی بھی اقدام کے نتیجے میں ایک اسرائیلی رد عمل بھی ظاہر ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ اقدام مذہبی صہیونیوں اور ایونجلیکل کرسچنز کا جو بیبلیکل پروجیکٹ ہے اسے روک دے گا۔ یہی لوگ اس وقت اسرائیل کی پولیٹیکل اور ملٹری ایلیٹ کا حصہ ہیں اور اب یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں گریٹر اسرائیل کی آخری اور مکمل فتح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ٹرمپ ان کو روکتے ہیں اور غزہ اور لبنان پر اسرائیلی افواج کے حملے رکواتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ غزہ میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ ہی مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ اسرائیل کے ہاتھوں حماس اور حزب اللہ کی قیادت کے خاتمے کے بعد اب یہ تحریک رہنماؤں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اب یہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ عام لوگ وہ چاہے غزہ میں ہیں، چاہے لبنان میں یا چاہے امریکہ کی ریاست مشیگن میں۔ وہ کیا چاہتے ہیں ٹرمپ یہ سمجھ چکے ہیں۔ ٹرمپ یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ایسا امریکی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ لوگوں نے فلسطین کے معاملے پر ووٹ دیے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی ذلت آمیز شکست کے پیچھے اگر کوئی ایک فورن ایشو تھا تو وہ فلسطین میں جاری نسل کشی کی حمایت تھی۔ ڈیموکریٹک تو یہ جان گئے ہیں کہ انہیں ان انتخابات میں شکست کیوں ہوئی ہے۔ نوجوان، عرب اور مسلم ووٹر جو روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹر تھے اب ان سے دور چلے گئے۔ اس ساری صورتحال کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی میں وہ آخری رہنما تھے جو اعلانیہ طور پر زائنسٹ تھے۔ You don't have to be a Jew to be a Zionist, and I'm a Zionist. ٹرمپ سے تو یہ بعید نہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ کو مزید تباہ کریں گے، مگر دیوار پر لکھی تحریر یہ ہے کہ جب بھی اس تباہی کو روکا گیا تو ایک آزاد فلسطینی ریاست پوری آب و تاب سے قائم ہوگی۔